السلام علیکم۔ بیلی راجپوتاں کی ملکہ بائی نیمرا احمد، ایپیسوڈ 11۔ کیا؟ اس نے محتاط ہو کر سوال کیا۔ اس نے کہا۔ نادر نے رخ اس کی طرف موڑ کر بغور اس کے تاثرات دیکھے کہ گوپال راج نے تمہاری منگیتر کے لیے پیغام بھیجا ہے، رشتے کا پیغام۔ وہ سناٹے میں رہ گیا۔ وہ پیغام گوپال نے بھیجا تھا؟ اس کی یہ ہمت! وہ جانتا نہیں ہے کہ وہ ہندو ہے اور ہم مسلمان۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے۔ وہ پہلے حیران ہوا، پھر اسے غصہ آیا۔ وہ کہتا ہے وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے۔ دیکھ چکے ایسوں کی تبدیلی مذہب۔ اس نے غصے سے سر جھٹکا۔ میں تو پوچھ ہی نہیں سکا کہ ایسا پیغام ڈالا کس نے ہے؟ تو وہ گوپال تھا۔ تو نے انکار کیوں کیا جب تجھے علم نہیں تھا کہ وہ گوپال کا پیغام ہے؟ جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ زہرہ میری منگ ہے، ایک کٹنی کے ہاتھوں رشتہ ڈالے، وہ شخص اچھے کماش کا نہیں ہو سکتا۔ نادر شاہ کے اندر جوار باٹا سا پکنے لگا۔ پستول اس کی انگلیوں میں ساکت ہو گیا۔ مگر گوپال، اس کی یہ ہمت، اور وہ زہرہ کو کیسے جانتا ہے؟ وہ غصے میں بھی تھا اور حیرت زدہ بھی۔ جانتا تھا، جب بھی تو وہ چند روز قبل زہرہ کو ٹھاکروں کی حویلی لے کر گیا تھا۔ بدر تیش سے کھڑا ہو گیا۔ کیا بکواس ہے؟ نادر شاہ نے اطمینان سے اٹھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ 3 روز قبل ٹھاکر تمہاری منگیتر کو بہلا پھسلا کر اپنی حویلی لے گئے تھے؟ 2-3 گھنٹے ادھر رکھا بھی تھا اور آگے ایک لفظ نہ بولنا نادر۔ وہ لب بینچے انگلی اٹھائے بولا۔ اس کا چہرہ شدت تیش سے سرخ پڑ گیا تھا۔ زہرہ کہیں نہیں گئی، ٹھاکروں نے بے پر کی اڑائی ہے۔ تمہیں میم صاحب نے نہیں بتایا؟ وہ بھی تو ادھر تھی۔ بدر سناٹے میں رہ گیا۔ نہیں نادر، یہ جھوٹ ہے۔ اسے لگا اس کی عزت بیچ راہے پہ تار تار کر دی گئی ہے۔ اور اسی لمحے سامنے کچے راستے پہ ایک گھڑ سوار سست روی سے گھوڑا چلاتا نمودار ہوا۔ نادر نے ایک نگاہ بدر کے سفید پڑتے چہرے پہ ڈالی اور پھر بہت اطمینان سے رخ سڑک کی طرف موڑ کر پستول اونچا کیا اور گولی چلا دی۔ گھڑ سوار عمدہ ہو کر گھوڑے کے سر پہ آن گرا۔ نادر نے دوسری گولی چلائی۔ اب کے گھڑ سوار نیچے زمین پہ گر کر خون میں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ گھوڑا ہنہنانے لگا۔ نادر نے تیسری گولی مار دی تو زخمی کی حرکت رک گئی۔ پھر اس نے اسی اطمینان سے رومال میں لپٹا پستول بدر کی طرف بڑھایا، جو چونک کر سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ذرا پکڑنا، میں اتنے میں ASI کو لے آؤں۔ اس نے بظاہر عجلت میں پستول بدر کے ہاتھ میں دینا چاہا، مگر وہ اس پریشانی اور نادر کی ذہن کو معاف کر دینے والی باتوں سے ابتر ہوئی ذہنی کیفیت کے باوجود اتنا ہوش مند تھا کہ جھنجھلا کر پیچھے ہٹا۔ تیرا پستول ہے، میں کیوں پکڑوں؟ میں آتا ہوں۔ نادر نے پستول ادھر ہی زمین پہ گرا دیا اور تیزی سے ایک طرف کو نکل گیا۔ زہرہ کو ٹھاکر اپنی حویلی میں لے گئی۔ عجیب بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ نادر جو بھی کہہ کر گیا تھا، اس پہ یقین کرنے کو اس کا دل نہیں مانتا تھا۔ بہت بڑا بوجھ تھا جو اسے اپنے کاندھے جھکاتا محسوس ہوا تھا۔ درختوں کے پار پتوں کے کھڑکنے کی آواز آئی تو اس نے چونک کا سر اٹھایا۔ 2 گھوڑے سامنے سے چلے آ رہے تھے۔ ایک پہ نادر شاہ سوار تھا اور دوسرے پہ اس کا ASI۔ تیسرا گھوڑا ان سے چند قدم پیچھے تھا، جس پہ ایک اہلکار سوار تھا۔ یہ تو ملک بدر ہے۔ اس کی سماعت سے نادر شاہ کی حیران آواز ٹکرائی۔ وہ اپنے ASI سے مخاطب تھا۔ بدر نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اسی پل تیسرے گھوڑے کا سوار اہلکار جست لگا کر اترا اور لاش کی سمت گیا۔ بدر! اب نادر شاہ دور سے جیسے آواز دے کر اسے پکار رہا تھا۔ ہاں، دور کہیں اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ کہیں کچھ غلط تھا۔ تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ میں؟ تو نے ہی تو۔ اس کا فکرہ ادھورا رہ گیا۔ تیسرا اہلکار بھاگتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ شاہ صاحب، لاش وہیں پڑی ہے۔ پھر بدر کو دیکھا اور نگاہ اس کے ہاتھوں کی طرف گئی جو خالی تھے۔ پستول کدھر ہے؟ ASI بھی اتر کر آ گیا تھا۔ زمین پہ پڑا پستول اس نے ہی دیکھا اور جھک کر رومال سے اٹھایا۔ یہ کیا کیا تو نے بدر؟ تو نے بندہ مار ڈالا۔ نادر شاہ گھوڑے سے اتر کر اس کی طرف آیا اور بہت ششدر اور دکھ سے پوچھا۔ میں نے؟ نہیں نادر، وہ تیزی سے بولا۔
کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ یہ تم نے مارا ہے، یہ چندری سنگھ ڈاکو تھا، تم نے ناکا، یہ تمہارا پستول ہے، یہ میرا پستول نہیں ہے۔ اے ایس آئی جو اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا، اس سے ہاتھ چھڑا کر وہ جیسے وضاحت دے رہا تھا، میرا پستول؟ نادر نے حیرت سے اسے دیکھتے ہولسٹر سے پستول نکالا۔ میرا پستول تو میرے پاس ہے۔ نہیں، اس نے ہتھ کڑی لگانے کے لیے بڑھتے اے ایس آئی کے ہاتھ کو پھر جھٹکا۔ میں نے قتل نہیں کیا، میری بات سنو، میں نے… بس کرو ملک، ہم نے سب دیکھا ہے۔ ادھر گولی کی آواز آئی، ادھر ہم آئے تو یہ پستول تیرے سامنے پڑا تھا۔ تو نے بندہ مارا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اے ایس آئی نے ڈپٹ کر اس کے ہاتھ پہ ہتھ کڑی لگا دی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تو نے قتل کیوں کیا بدر؟ تو ایسا تو نہ لگتا تھا۔ نادر شاہ بہت افسوس سے اسے دیکھتے آہ بھر کر بولا، اسے تھانے لے چلو۔ پھر ساتھیوں کو حکم دیا، اور جاؤ جا کر دیکھو مرنے والا کون ہے، کس کو مارا ہے تو نے۔ اب کہ وہ کچھ نہیں بولا، اسے معلوم تھا اب ساری وضاحتیں، ساری صفائیاں بیکار ہوں گی۔ وہ پھنس چکا تھا اور دور دور تک بچاؤ کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کیوں نادر؟ وہ دکھ سے اسے دیکھے گیا۔ کیوں؟ تو میرا دوست تھا، پھر کیوں؟ صدمہ، دکھ، افسوس۔ وہ دوستی کی قبر پہ نوحہ پڑ رہا تھا۔ ہم تو اندھیرے جنگلوں کے ساتھی تھے، پھر کس نے الگ کر دیا ہمیں؟ دوست تھا، لیکن تو نے قتل کیا ہے۔ میں قانون کا محافظ ہوں، قانون کیسے توڑوں؟ ہاں بھئی، لاش کی شناخت ہوئی؟ وہ بے گانہ سا ہوا، اپنے ساتھی سے پوچھ رہا تھا۔ جی صاحب، شناخت ہو گئی ہے۔ کون تھا مرنے والا؟ ٹھاکروں کا لڑکا گوپال تھا۔ نادر، تو نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے بے بسی اور نفرت سے نادر کو دیکھا۔ اس نے بے نیازی سے شانے جھکا دیے، اور تب بدر نے دیکھا نادر کے پیچھے دور درختوں کے بیچ ایک وہلا سا حرکت کر رہا تھا۔ اے ایس آئی اور دوسرے اہلکار اسے لے کر چل پڑے تو وہ خاموشی سے چلتا رہا۔ چند قدم آگے جا کر اس نے کنکھیوں سے دیکھا، وہ حویلا اب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا سیاہ چوغا پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ درختوں کے اس پار اندھیرے میں گم ہو گیا تھا۔ تو یہ تھا قبرستان کا بھوت۔ ایک تسلی بخش احساس نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ کوئی تھا ادھر جو اس کی بے گناہی کا گواہ تھا۔ رات کا تیسرا پہر ابھی باقی تھا جب نیچے سے شور سنائی دینے لگا، اونچی اونچی آواز میں، عورتوں کے بین اور ماتم۔ اس نے لحاف پھینکا، پلنگ کے پردے ہٹائے، نیچے اتری۔ وہ جوتے پہنے بغیر ہی ننگے پاؤں دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے اوپر کھڑے اس نے دیکھا نیچے بڑے کمرے میں راجپوتوں کی دور قریب کی رشتہ دار عورتیں جمع ہو رہی تھیں۔ بلند آوازیں، آہو بکا، اونچے بین۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس نے خوف سے بلند آواز میں پوچھا تو ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ بہت سی گردنیں اوپر کو اٹھی جہاں وہ کھڑی تھی، گلابی ریشمی شب خوابی کا لباس پہنے، سینے پہ ہاتھ باندھے وہ بے زاری سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ سنہرے بال شانوں پہ بکھرے تھے اور موتیوں سے پروئی لٹ دائیں کندھے پہ آگے کو پڑی تھی، ستواں ناک چڑھا رکھی تھی اور پیشانی شکن آلود تھی۔ بدر غازان نے گوپال کو قتل کر دیا ہے، ایک نسبتاً ادھیڑ عمر ٹھاکرائن بولی، اور آنچل میں منہ چھپائے رونے لگی۔ دفتن سارے میں تماتم کنا آوازیں پھر سے گونجنے لگیں۔ کیا؟ وہ تحیر میں رہ گئی۔ کب ہوا یہ؟ کیسے ہوا؟ رات کو گوپال شکار سے واپس آ رہا تھا، وہیں گھات لگائے ملک بدر بیٹھا تھا۔ گوپال کو گولی مار دی؟ پولیس کی پٹرول پارٹی قریب ہی تھی، فائر کی آواز پہ اسے جا لیا۔ بدر غازان حوالات میں بند ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، پھانسی چڑھ جائے گا۔ باندھ باندھ کی آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں۔ جانے کون کیا کہہ رہا تھا۔ وہ بے اختیار بھاگتی ہوئی ننگے پاؤں سیڑھیاں اترنے لگی۔ بڑے ٹھاکر کہاں ہے؟ ایک ملازمہ کو رو کر پوچھا۔ وہ مردان خانے میں ہیں، بری حالت ہے ان کی، ایک ہی تو پتر تھا ان کا۔ سنو، بدر غازان پکڑا گیا ہے کیا؟ ہاں جی میم صاحب، سنا ہے وہ تھانے میں بند ہے۔ وہ کہہ کر عجلت میں بڑھ گئی، اور وہ متذبذب سے تعصب سے دیکھتی رہ گئی۔ جو ہو رہا تھا بہت برا ہو رہا تھا۔ اس نے سگریٹ لبوں سے نکال کر میز کے کنارے سے مسلا اور ایش ٹرے میں رکھ دیا، پھر سپاہی کی جانب دیکھا۔
جاؤ ملک صاحب کو لے کر آؤ۔ لہجے میں طنز نمایاں تھا۔ وہ جتنا خوش ہوتا کم تھا۔ سب کچھ اس کے حسب منشا ہوا تھا۔ بدر غازان قتل کے جرم میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا مجرم تھا اور اس کی کم سے کم سزا عمر قید اور زیادہ سے زیادہ پھانسی تھی۔ وہ حوالات میں بند تھا اور زہرہ نادر شاہ کو اپنی دسترس میں لگ رہی تھی۔ بدر کی سزا پر مہر اس وقت لگنی تھی جب وہ اقبالی بیان دے دیتا، لیکن یہ کون سا مشکل تھا۔ زہرہ کا وجود ترپ کے اس پتے کی طرح تھا جو نادر شاہ کو ابھی بہت سی جگہوں پہ کھیلنا تھا۔ عرصہ پہلے جب وہ دونوں ایک جتنا حصہ ڈال کر فرنگیوں کے خلاف راہ زنی کی وارداتیں کرتے تھے تو بدر منہ نہیں چھپاتا تھا۔ نتیجتاً اس کا نام لوگوں کی زبان پہ آنے لگا۔ وہ آن کی آن میں بیلی کا ہیرو بن گیا کہ کمپنی صاحب کو کون پسند کرتا تھا بھلا، اور وہ جو منہ چھپائے آواز بدل کر بولتا تھا پس منظر میں چلا گیا۔ اس کے دل کے نہاں خانے میں ایک احساس کمتری پیدا ہو چلا تھا جسے بدر کی دوستی بڑھنے نہ دیتی تھی، لیکن اندر سے وہ اس پہ رشک کرنے لگتا تھا۔ سارے گاؤں کے مسلمانوں کے لبوں پہ بدر غازان کا نام ہوتا، وہ جو شاہ سوار ہے، وہ جو راہ زن ہے، وہ جو ایسا بہادر ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ایسی ایسی باتیں سنتا تو کہیں نہ کہیں سے اس سے حسد محسوس ہونے لگتا۔ پھر جب بدر نے ایک انگریز عورت سے شناسائی کی بنا پہ اسے جانے دے کر عرصہ پرانا اصول توڑا تو بات اتنی بڑی نہ تھی، لیکن نادر شاہ کے دل کو بری لگی، یا شاید اسے کوئی موقع چاہیے تھا بدر کو پکڑنے کا۔ بظاہر وہ اس کا سب سے بڑا حامی بنا رہا، مایا کے کیس میں اس کی بہت مدد کی، لیکن جب اس حسین لڑکی نے بدر کا نام لیا تو اسے لگا اب وہ اس کی مزید حمایت نہیں کر سکے گا۔ وہ بیلی کا تھانے دار تھا، تھانے دار بادشاہ، اس کے ہوتے ہوئے کیوں کوئی دوسرا ہیرو بنے، اور اس منصوبے سے اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے تھے۔ اسے معلوم تھا گوپال شہر سے باہر گیا ہوا ہے اور بدر اور گوپال کی عداوت سے سب واقف تھے۔ اگر بدر اسے مار ڈالتا ہے تو سب کو یقین آ جائے گا، لیکن اگر نادر گوپال کو مارتا ہے تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ سپاہی اکیلا واپس آیا تو وہ چونکا، ملک کہاں ہے؟ شاہ صاحب وہ کہتا ہے۔ وہ سر جھکائے خاموش ہو گیا۔ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نادر شاہ سے بولو میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو تمہارے بلانے پہ آ جاؤں، ملنا ہے تو خود اندر آؤ۔ نادر شاہ تل ملا کر کھڑا ہوا اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی تھی مگر وہ دبا گیا، ابھی اسے ٹھنڈا کر کے کھانا تھا۔ اس پر دروازہ کھلا اور اے ایس آئی کے پیچھے مایا اندر داخل ہوئی۔ وہ جاتے جاتے ٹھہر گیا۔ شاہ صاحب یہ ملک بدر سے ملنے آئی ہیں۔ سفید ساڑی میں ملبوس، وہ شاید نہار منہ ہی اٹھائی تھی، ڈھیلا سا جوڑا گردن پہ پڑا تھا، ساڑی کا پلو فرش پہ اس کے پیچھے پھسلتا آیا تھا۔ وہ اسے قدرے پریشان لگی تھی۔ اچھا، کچھ سوچ کر اس نے واپس نشست سنبھال لی۔ انہیں اندر لے جاؤ اور ملوا دو۔ پھر وہ مایا سے مخاطب ہوا، آپ سمجھائیے گا اسے کہ اب چونکہ رنگے ہاتھوں پکڑا ہی گیا ہے تو اقبالی بیان بھی چلو۔ وہ انسپکٹر نادر شاہ کو نظر انداز کر کے خود ہی اندر داخل ہو گئی تو اے ایس آئی اس کے پیچھے لپکا۔ نادر شاہ تل ملا کر رہ گیا۔ آہنی سلاخوں کے اس پار زرد دیواروں والا کمرہ تھا۔ وہ اسی دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے سر جھکائے زمین پہ بیٹھا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی سلاخوں کے قریب آئی۔ بدر، اس نے سر اٹھایا۔ مایا، اس کی رات جگہ سے سرخ آنکھوں میں زندگی کے ایک رمق دوڑی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ دونوں کے درمیان بس سیاہ سلاخیں حائل تھیں۔ مایا نے دیکھا اس کے دائیں رخسار پہ زخم تھا، بائیں آنکھ تلے نیل پڑا تھا، گردن پہ ایک زخم سے خون ابھی تک ہلکا ہلکا رس رہا تھا۔ وہ دکھ سے اسے دیکھے گئی۔ کیسے ہو؟ جیسا دکھ رہا ہوں۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ چند لمحے کو اس تنگ و تاریک کوٹری میں خاموشی چھا گئی۔ اسے مایا کی آنکھوں میں کرب سا دکھا تھا۔ وہ اسے ویسی ہی لگی تھی جیسے پچھلی شام بیلی کے جنگل میں اس کٹے تنے پہ بیٹھی لگی تھی، روتی بلکتی سادہ سی لڑکی، پہلے والی مغرور پورے اعتماد مہارانی سے چنداں مختلف۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی مگر آنکھیں ویران ویران سی تھیں، چہرے پہ زردی کھنڈی تھی اور ڈھیلے جوڑے سے بال نکل کر چہرے کے گرد بکھرے تھے۔ بدر،
اس نے خاموشی کو توڑا۔ یہ سب اچھا نہیں ہوا۔ وہ خاموش رہا۔ میں بھلے گوپال کو ناپسند کرتی تھی، وہ کتنا ہی برا کیوں نہ تھا، لیکن اسے قتل کرنا کہاں کا انصاف تھا؟ مایا، اس کے دل کو دھچکا لگا۔ تم بھی سمجھتی ہو کہ میں نے گوپال کو قتل کیا ہے؟ کیا مطلب؟ مایا پل بھر کو ٹھٹکی۔ تم نے گوپال کو قتل نہیں کیا؟ وہ شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔ بدر، مجھے بتاؤ، تم نے گوپال کو قتل نہیں کیا؟ اگر ایسا ہے تو تم یہاں کیوں ہو؟ وہ خاموش تھا، سلاخیں خاموش تھیں، دیواریں خاموش تھیں۔ خدارا مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ سلاخیں پکڑ کر التجا کرنے لگی۔ وہ تب بھی چپ رہا۔ بدر بولو، کس نے مارا ہے گوپال کو؟ نادر شاہ نے۔ مایا کے ہاتھ سلاخوں پر سے گر گئے۔ تھانے دار نے؟ مگر کیوں؟ کیا تم میرا یقین کرو گی؟ تمہیں لگتا ہے میں نہیں کروں گی؟ اور پھر وہ اسے بتاتا گیا، ہر بات، ہر شے، ہر لمحہ گنواتا گیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ مت جاؤ، مگر بس مجھے ایک بات بتاؤ، کیا زہرہ ٹھاکروں کی حویلی گئی تھی؟ ہاں، وہ آئی تھی، مگر میرے سامنے۔ وہ مجھے باتیں سنانے آئی تھی۔ نیچے گئی تو بڑے ٹھاکر نے شربت کے لیے روک لیا۔ اسی وقت نادر شاہ بھی آ گیا، وہ تو گواہ تھا سارے معاملے کا۔ اسی کے سامنے تو زہرہ واپس گئی تھی، اور گوپال تو نادر شاہ کے بھی جانے کے بعد آیا تھا۔ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ تو سارے معاملے کا خود گواہ تھا، اور تم نے بھی مجھے نہیں بتایا۔ میں کیوں بتاتی؟ تاکہ تم اس پہ گرجو برسو۔ وہ پہلے ہی مجھے قصوروار سمجھتی ہے، میں کتنی بری بنوں اس کی نظروں میں۔ نادر نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تھک سا گیا۔ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھے؟ کیا؟ وہ چونکا۔ اس کی نظر زہرہ پہ ہے، اسی نے اس عورت کو تمہارے گھر بھیجا ہوگا۔ گوپال ایسی ہمت نہیں کر سکتا۔ وہ تو جب سے اسے علم ہوا تھا کہ زہرہ تمہاری منگیتر ہے، اس نے اس کو تنگ نہیں کیا تھا۔ نادر تمہیں اس کیس میں پھنسا کر زہرہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تم ایک کام کرو۔ وہ سلاخوں کے قریب آیا اور مایا کے ہاتھ تھام لیے۔ آواز مدھم سرگوشی میں بدل گئی۔ تم قبرستان کے بھوت کو ڈھونڈو، وہ گواہ ہے، اس نے سب دیکھا تھا۔ کیا؟ وہ بونچکی رہ گئی۔ تم نے بھوت ڈھونڈ لیا؟ نہیں، مگر میں نے اس وقت اسے درختوں کے پار دیکھا تھا۔ وہ جانتا ہے میں نے قتل نہیں کیا ہے، وہ اصل گواہ ہے۔ بدر، اصل گواہ تم ہو کہ قتل نادر شاہ نے کیا ہے۔ تم فکر نہ کرو، ہم تفتیش کو اوپر تک لے جائیں گے۔ میں کسی سے بات کرتی ہوں، شہنشاہ برطانیہ کے راج میں بھلے تم لوگوں کو غلامی ملے، مگر ناانصافی نہیں ملتی۔ یہ تم بھی جانتے اور میں بھی جانتی ہوں۔ اور جو بھوت خود کو چھپا چھپا کر رکھتا ہے، وہ کیوں بری عدالت میں گواہی دے گا؟ کیا نادر شاہ کا وکیل اس سے یہ نہیں پوچھے گا کہ وہ اس وقت خود وہاں کیا کر رہا تھا؟ خیر، تم فکر نہ کرو، میں کچھ کرتی ہوں۔ شکریہ۔ وہ تشکر سے کہہ اٹھا تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کس بات کا؟ جو تم کر رہی ہو اس کا۔ تمہارے لیے تو نہیں کر رہی، اس محبت کے لیے کر رہی ہوں جو مجھے تم سے اور تمہیں مجھ سے ہے نا بدر؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ملاقات کا وقت ختم ہونے والا ہے، میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی، تم پریشان نہ ہونا۔ وہ چلی گئی اور وہ دور تک نگاہوں سے اس کا تعاقب کرتا رہا۔ چاچی، بس 2 نوالے کھا لے، تو نے سویرے سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ صبح سے تیسری دفعہ کھانا اس کے سامنے رکھ چکی تھی، مگر چاچی سر جھکائے بے آواز آنسو بہاتی تسبیح کے دانے گرائے جا رہی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، یہ اٹھا لے یا خود کھا لے۔ مگر وہ کیسے بتاتی کہ جب سے بدر کے گرفتار ہونے کی خبر آئی تھی، بھوک تو اس کی بھی اڑ گئی تھی۔ بس ایک گہرا سکوت تھا جس نے حویلی کو اپنے پروں تلے ڈھانپ لیا تھا۔ عجب ویرانی اور وحشت تھی۔ چاچی بس بیٹھی روتی، تسبیح پڑھتی رہتی، اور وہ سارے میں بلائی پھرتی رہتا تو وہ بھی سارا دن گھر پہ تھا۔ فجر کے وقت نکل جاتا، دوپہر میں کھانا کھانے کبھی کبھی ہی آتا، واپسی رات میں ہوتی، اکثر و بیشتر تو رات بھی باہر آ جاتی۔ وہ اور چاچی تنہا ہی ہوتی تھی، مگر ایسی ویرانی تو پہلے نہ تھی جو اس کے گرفتار ہونے کی خبر کے ساتھ ان کے دلوں میں اتر آئی تھی۔ ہر رنگ پھیکا، ہر موسم خزاں بن چکا تھا۔ کوئی ملنے گیا ہے اس سے؟ ارے کوئی تو مجھے بتائے، پولیس نے کیوں پکڑا ہے اسے؟ میرا بچہ کیسے کسی کا خون کر سکتا ہے؟ تھانے دار تو اس کا پکا یار تھا، پھر اسے کیوں پکڑا؟ وہ آنچل میں منہ چھپا کر پھپک کر رو پڑی، اور زہرہ ایک دم چونکی۔ ہاں، تھانے دار تو بدر کا دوست تھا، یہی تو وہ ہمیشہ سے سنتی آئی تھی، پھر اس نے کیسے پکڑ لیا اسے؟ کیا اسے جا کر اس سے پوچھنا چاہیے؟ میں چلی جاؤں تھانے؟
نہیں نہیں تو نہ جا، بدر برا مانے گا۔ چاچی نے فوراً منع کر دیا، مگر وہ کسی اور ہی سوچ میں گم تھی۔ چاچی کی بات اس نے سنی ہی نہیں تھی۔ تو پھر کیا سوچا تم نے؟ بدر نے سر اٹھایا۔ صلاحوں کے اس پار نادر شاہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ تھی جو پہلے کبھی اس نے وہاں نہیں دیکھی تھی۔ اس مسکراہٹ میں ان دونوں کی دوستی کی خبر تھی۔ کاش وہ پہلے اس کا کتبہ پڑھ لیتا۔ کوئی فیصلہ کیا ہے؟ وہ اسی طرح دیوار سے کمر ٹکائے بیٹھا سر اٹھا کر اسے دیکھتا رہا۔ بتاؤ ملک صاحب اقبالی بیان دو گے یا نہیں؟ وہ بے تاثر نگاہیں نادر شاہ پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ نیل اور زخموں سے بھرا تھا۔ فقط ایک روز میں ہی وہ کتنا کمزور اور زرد پڑ چکا تھا۔ دیکھ بدر، تو اقبالی بیان دے ڈال۔ سب نے تیرے قریب پستول پڑا دیکھا ہے، تیرے جرم کے سب گواہ ہیں۔ اب تو بچ نہیں سکتا۔ بیان دے ڈال، نہیں تو تیرا معاملہ زیادہ خراب ہوگا۔ وہ مسلسل چپ رہا تو نادر شاہ کو تاؤ آ گیا۔ نہ تو کیا سمجھتا ہے، تو مجسٹریٹ کے سامنے قبالی ہونے سے پھر جائے گا تو تیری جان چھوٹ جائے گی؟ پھر ایک لمحے کے توقف سے لہجہ بدل کر کسی مخلص دوست کی طرح نرمی سے بولا، تم مجھے کیس ٹھیک کرنے دو، میں تمہارا دوست ہوں۔ تم ایک دفعہ اقبالی بیان دے دو، میں استغاثہ میں 2-3 کمزوریاں رکھ دوں گا، کیس ایسا بناؤں گا کہ تم 3-4 پیشیوں میں ہی بری ہو جاؤ گے۔ اچھا؟ وہ تن سے ہولے سے ہنسا۔ نادر، تمہیں لگتا ہے اب میں تمہارا اعتبار کروں گا؟ میں زندگی میں لوگوں پہ بس ایک بار اعتبار کیا کرتا ہوں، وہ اسے توڑ دیں تو میں دوسرا موقع نہیں دیا کرتا۔ تیری تو… وہ کوئی سخت لفظ کہتے کہتے رکا اور لہجہ ہموار کر کے بولا، ٹھیک ہے، اعتبار نہ کر، مگر معاہدہ تو کر سکتا ہے۔ کیسا معاہدہ؟ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کچھ لو اور کچھ دو کا معاہدہ۔ پیسہ چاہیے تھا؟ نادر شاہ مسکرایا، مجھے زہرہ چاہیے، تو اسے میرے نکاح میں دے دے۔ تو نے کون سا میم کو چھوڑ کر اسے شادی کرنی ہے، اور میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو… بہت دیر بعد وہ بولا، پھر تو پھانسی چڑھے گا ہی۔ میں تیری اس منگیتر کو ادھر تھانے میں بلا کر تیرے سامنے اپنی قید میں پڑے اشتہاریوں کے حوالے… وہ تیر کی طرح اٹھا تھا اور جھپٹ کر صلاحوں سے ہاتھ گزار کر نادر شاہ کی گردن دبوچ لی تھی، آگے ایک لفظ بھی نہ بولنا، ورنہ تیرا خون میرے ہاتھوں لکھا جا چکا ہے۔ نادر شاہ نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا دے کر بمشکل گریباں چھڑایا۔ اگر سلاخیں بیچ میں حائل نہ ہوتی تو شاید اب تک وہ اس کو مار چکا ہوتا۔ میں بھی دیکھتا ہوں تو کیسے اقبالی نہیں بنتا۔ تیرا تو باپ بھی اب قبر سے اٹھ کر بیان دے گا۔ تو نے نادر شاہ کو بدکار بدنام بولا تھا نا، اب پورا بیلی دیکھے گا کہ بدنام کون ہے اور بدکار کون۔ وہ گریباں درست کرتا بکتا جھکتا باہر نکل گیا۔ اسے انگریزوں کی بیٹھک میں لے جاؤ اور سارا قصہ اگلواؤ۔ اپنے سپاہیوں کو حکم دے کر وہ گہرے سانس لیتا بمشکل غصہ قابو کرنے لگا۔ ہندوستانی تھانے دار جب تشدد کرتے تھے تو فرنگی افسر اس طریقہ کار کو 3rd ڈگری اور ٹارچر سیل کو ڈرائنگ روم کہہ کر پکارنے لگے تھے۔ بعد میں یہ اصلاحات پورے ہندوستان میں رائج ہو گئیں اور اب تک رائج ہیں۔ اسی وقت کھلے دروازے سے سیاہ چادر میں لپٹی زہرہ داخل ہوئی، لبوں میں کچھ بڑبڑاتا نادر شاہ ایک دم حیران سا کھڑا ہو گیا۔ اس نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ آؤ آؤ بیٹھو۔ سارا تنتنا فراموش کر کے بہت نرمی اور عزت سے اس نے کرسی پیش کی۔ وہ جھجکتی پریشان سی بیٹھ گئی۔ کہو خیریت؟ وہ بظاہر بہت فکر مند سا اس سے مخاطب ہوا۔ داروغہ جی، چاچی بہت پریشان ہے۔ بدر کو آپ نے کیوں پکڑا ہے؟ وہ قتل نہیں کر سکتا۔ یہی تو میں حیران ہوں۔ خیر تم فکر نہ کرو، جا کر اپنی چاچی کو تسلی دو، وہ بہت جلد گھر آ جائے گا۔ واقعی؟ اس کی سیاہ آنکھیں جگمگا اٹھی۔ وہ گھر کب آئے گا؟ بہت جلد، تم تسلی رکھو، میں سب سنبھالوں گا۔ وہ انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ میں اس سے مل سکتی ہوں؟ ملنا تو قدرے مشکل ہوگا، لیکن میں تمہیں اسے دکھا سکتا ہوں۔ ملنا کیوں نہیں؟ وہ بے چین ہوئی۔ قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ خیر تم ادھر آؤ۔ وہ دلی خوشی پر قابو پاتا اسے اپنے ہمراہ لیے اندر آیا۔ وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ آہٹ پہ سر اٹھایا تو نادر شاہ کے ساتھ آتی زہرہ کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ وہ دیکھو، وہ ادھر بیٹھا ہے، اب جاؤ۔ میں اس سے… نہیں، ادھر آؤ۔ اس سے پہلے کہ بدر اٹھتا اور کچھ کہہ پاتا، وہ زہرہ کو واپس لے گیا۔ چند لمحے بعد اس کی تنہا واپسی ہوئی۔
آپ بتاؤ ملک صاحب۔ لبوں پہ وہی مسکراہٹ سجائے وہ سلاخوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نادر، خدا کے لیے اسے جانے دو۔ وہ بے بس سا کھڑا ہوا۔ تمہاری یہ سندر سی منگیتر اس وقت میرے تھانے میں بیٹھی ہے۔ میں نے ASI کو جوگندر اور شام کو لانے بھیج دیا ہے۔ اس نے چند نامی گرامی گنڈوں کے نام لیے۔ وہ ایسا تازہ شکار ہاتھ سے کہاں جانے دیں گے؟ چند منٹ تک وہ تھانے پہنچ جائیں گے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں بندوا کر ادھر تمہارے سامنے بس کرو۔ اس نے نڈال ہو کر سلاخیں تھام لی۔ میں اقبال جرم کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر تم یا کوئی بھی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اسے عزت اور خیریت سے یہاں سے جانے دو۔ وہ چلی جائے گی تو میرا بیان لکھ لینا۔ اطمینان و سکون نادر شاہ کی رگ رگ میں اتر گیا۔ نہیں، پہلے تم بیان دو، پھر میں اسے بھیج دوں گا۔ وہ کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہ تھا۔ بدر کا کیا تھا؟ وہ زہرا کے جاتے ہی پھر جاتا۔ اس جیسا سخت جان تشدد سے قائل ہونے والا تھا ہی کب؟ مجھے منظور ہے، مگر اسے جانے دو۔ ٹھیک ہے۔ اس نے کسی کو آواز دی، اسے باہر لاؤ اور بی بی کو دوسرے کمرے میں بٹھاؤ۔ اور اگلی صبح مایا امرتسر سے سیدھی تھانے کے سامنے سواری سے اتری اور اندر آتے ہی نادر شاہ سے بدر کو ملوانے کا کہا تو وہ شائستگی سے مسکرایا۔ آپ کاہے کو خوار ہوتی پھر رہی ہیں میم صاحب؟ وہ تو اقبال جرم کر چکا ہے۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہکلائی۔ بدر ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ قتل نہیں کیا تو وہ کیوں کرے گا اقبال جرم؟ نادر شاہ کو بے ساختہ وہ شام یاد آ گئی جب وہ پرچہ کٹوانے آئی تھی۔ اٹھی گردن، تنفر بری نگاہیں، حکمیہ انداز، وہ پورے اعتماد سی چال، اور اب بغیر کاجل کے کالی آنکھیں، بے پرواہی سے چہرے کے اطراف میں بکھری لٹیں، ڈیلی چوٹی، وہی کل والی سفید ساڑی، خشک سوکھے لب۔ شاید اس نے تب سے اب تک ٹھیک سے کچھ کھایا نہ تھا۔ اسے لگا تھا جیسے اس کا غرور تنتنا جا کی طرح بیٹھ گیا ہو اور اس میں سے کمزور بے بس سی لڑکی نکلی ہو جس کا چہرہ ہر بات پر سپاٹ نہیں رہتا، جو بات بے بات پریشان ہو جاتی ہو۔ وہ جرم کر چکا ہے، ظاہر قتل کیا ہے تو اقبال جرم بھی کرے گا نا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے مسرور سا بیٹھا تھا۔ میں اسے ملنا چاہتی ہوں۔ ملوائے دیتے ہیں میم صاحب۔ اس نے ایک اہلکار کو آواز دی۔ چند ساعتوں بعد وہ اس کے سامنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دونوں کی کرسیوں کے درمیان میز تھی۔ وہ سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس لمحے مایا کو اس پہ بے پناہ غصہ آیا تھا۔ کیوں کیا تم نے اقبال جرم؟ وہ چپ چاپ گردن جھکائے رہا۔ بدر، میں تم سے پوچھ رہی ہوں تم نے کیوں کیا اعتراف؟ تم نے تو یہ قتل نہیں کیا، تم تو خود گواہ ہو۔ نادر شاہ نے، اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میں نے کیا ہے قتل، میں نے ہی مارا ہے گوپال کو، کر لیا ہے اعتراف، دے دیا ہے میں نے بیان۔ جاؤ تم، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ میں کیسے چھوڑ دوں تمہیں تمہارے حال پہ؟ اس نے بے اختیار بدر کے میز پر رکھے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ اس نے سرحد سے اپنے ہاتھ نکال لیے۔ وہ خالی ہاتھ رہ گئی۔ بدر، ایسے مت کرو، تم جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گی، خدا کے لیے جاؤ، مت آیا کرو میرے پیچھے۔ تم سب مزید مسائل کھڑے کرنے۔ وہ جیسے تھک گیا تھا۔ مایا نے دیکھا اس کی گردن کے زخم کا خون جم چکا تھا۔ میں تمہیں بہت مضبوط اعصاب کا مالک سمجھتی تھی، مگر تم اتنے سے تشدد سے ہار گئے۔ یہ بات نہیں ہے۔ وہ تیزی سے کہتے کہتے ایک دم چپ ہو گیا۔ پھر کیا بات ہے؟ کس طرح کروایا ہے تم سے انہوں نے اقبال جرم؟ وہ زہرا کو بیچ میں لے آیا تھا۔ وہ بہت دیر بعد بولا تو اس کی آواز میں صدیوں کی تھکن تھی۔ زہرا تھانے میرا پتہ کرنے آئی تھی۔ نادر نے کہا کہ وہ اسے میرے سامنے بےعزت کرائے گا اگر میں نے اقبال جرم نہ کیا تو، اور تم نے یقین کر لیا۔ تم اتنے بے وقوف تو نہ تھے بدر۔ جس عورت کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سب کر رہا ہے، اسے ہی کسی اور کے ہاتھ میں دے دے گا۔ ارے کسی اور کو دینا ہوتا تو تم برے تھے کیا؟ وہ یہ سب کرتا ہی کیوں؟ بیلی کا کون سا مرد ہے جو اپنی عورت پہ کسی دوسرے کی نگاہ بھی برداشت کرے؟ اور اگر زہرا اتنے آرام سے تھانے آ گئی تو یقیناً پہلے بھی آتی رہی ہوگی۔ تم نے نہیں سوچا وہ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ نادر شاہ نے اس کے سامنے خود کو اس کا سچا ہمدرد ظاہر کیا ہوگا۔ کیا وہ زہرا سے بدسلوکی کر کے خود کو اس کی نظروں میں گرائے گا؟ بدر متذبذب سا اسے دیکھے گیا۔ بدر، اس وقت بیلی کی وہ واحد عورت جس کی عزت کی حفاظت نادر شاہ خود کرے گا، وہ زہرا ہی ہے۔ پھر تم نے کیوں کیا اقبال جرم؟ کوئی اور نہیں؟ اگر اس نے خود زہرا کے ساتھ کچھ
تاکہ ساری عمر کے لیے زہرا کو خود سے نفرت کرنے پہ مجبور کر دے؟ ہمدردی اور خلوص وہ اس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ہی تو دکھا رہا ہے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ شاید اسے مایا کی بات پہ یقین آ گیا تھا۔ تم نے میرا انتظار تو کیا ہوتا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گلا کر گئی۔ مجھ پہ اعتبار تو کیا ہوتا۔ تم کیا کرو گی؟ میں کر چکی ہوں، نتیجہ تم جلد دیکھ لو گے۔ پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کل تک مجھے امید ہے کہ CID کو یہ معاملہ تفتیش کے لیے دے دیا جائے گا اور صبح تمہاری مجسٹریٹ کے سامنے پیشی ہے۔ ہاں، مجھے بیان دینا ہے۔ بدر، خدا کا واسطہ ہے تم اقبالی بیان سے پھر جانا اور کہنا کہ پولیس کے دباؤ میں آ کر لکھوایا گیا ہے۔ کل تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تاکید کر کے چلی گئی اور وہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کی تکان بھری سنہری آنکھوں کا اپنے ارد گرد محسوس کرتا رہا۔ بہت عرصے بعد اسے لگا تھا کہ وہ فرنگی شہزادی اپنے خول سے باہر آ رہی ہے، مگر وہ کیا تھی وہ کبھی بھی نہ سمجھ سکا۔ جانے بعض لوگ اتنے پیچیدہ کیوں ہوتے ہیں، انہیں برسوں جان لو پھر بھی ہر دفعہ ملنے پر وہ مختلف لگتے ہیں۔ اس نے وہی کیا جو مایا نے کہا تھا۔ وہ مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی ہونے سے پھر گیا تھا۔ نادر شاہ کے ذہنی دباؤ اور تشدد کی وجہ سے مجبور ہو کر میں نے اقبالی بیان پہ دستخط کیے تھے۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ میرے گھر کی عورتوں کو بیچ راہے پر بے عزت کرے گا۔ میں مجبور ہو گیا تھا۔ کیس CID کے پاس چلا گیا۔ CID کے 2 افسران، جن میں ایک انگریز انسپیکٹر اور دوسرا مسلمان تھا، کیس کی تفتیش کے لیے بیلی راجپوتاں آ گئے۔ نادر شاہ کو فی الحال کام کرنے سے روک دیا گیا۔ کمدار، جس کو نادر نے بدر کو بلوانے کے لیے پیغام دلوایا تھا، وہ بیچمن کے بیان نئے سرے سے لکھوائے گئے۔ تفتیش اثر 9 شروع ہوئی تو دوسرے ہی روز، جب ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، بدر ضمانت پر رہا ہو گیا۔ وہ جب تھانے سے لینے آئی تو اس سے وہ پہلے سے قدرے بہتر لگا تھا۔ تم کیوں آئیں؟ کسی ملازم کو بھجوا دیا ہوتا۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ ملازم کس کا؟ تمہارا یا میرا؟ تمہارا تو علم نہیں، مگر اپنی تو ساری حویلی خالی پڑی ہے۔ کیوں؟ بڑے ٹھاکر کہاں گئے؟ وہ مایا نے رنجیدہ سی گہری سانس لی۔ ان کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے۔ جو گڑھا انہوں نے تمہارے لیے کھودا تھا وہ گھاس کا ڈھکن اوڑھ کر ان کے قدموں تلے آ گیا۔ اب حویلی میں ہوتی ہوں یا چند خادمائیں، بڑے ٹھاکر تو کمرے میں بیمار ہی پڑے رہتے ہیں بیچارے۔ خیر، اگر کبھی آنا چاہو تو آ جانا۔ مایا، دور فصلوں کو دیکھتے اس نے پکارا، تم نے یہ سب کیسے کیا؟ میں نے ایک اعلیٰ افسر سے بات کی تھی۔ کس افسر سے؟ وہ خاموش رہی تو بدر کو اپنا سوال دہرانا پڑا۔ جان کارلس سے۔ مایا، وہ دنگ رہ گیا۔ وہ ناخن کھرچتی نیچے دیکھ رہی تھی۔ جان کارلس نے میرے لیے اتنا کچھ کیوں کیا؟ میں نے اس سے کہا تھا میں شیکھر کا کیس بھول جاؤں گی مگر وہ تمہیں رہائی دلا دے۔ تم نے؟ وہ شدید حیرت کے باعث بول نہیں پا رہا تھا۔ تم شیکھر کے قاتلوں کو بھول جاؤ گی؟ تمہارے لیے؟ اس نے ہاتھ سینے پہ باندھ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہاں، بھول جاؤں گی۔ چلو، شام ڈوبنے کو ہے۔ وہ آگے چل دی تو وہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ جانے اس کے کتنے اور روپ ابھی اس نے دیکھنے تھے۔ وہ گھر واپس آیا تو خزاں آلود حویلی میں جیسے عید اتر آئی تھی۔ سارے میں چراغاں ہوا، دیگیں پکی، خیرات بٹی، کئی روز تک لنگر چلتا رہا، قرآن خوانی اور درس کی محفلیں سجتی رہیں، مگر چاچی تھکتی نہیں تھی۔ وہ بار بار اس کے سر کا صدقہ دیتی، کبھی دودھ میں ہلدی ڈال کر پلاتی تو کبھی زخموں کی ٹکور کرتی۔ کیا حال کر دیا ہے ظالموں نے میرے بچے کا۔ وہ اس شام اس کی ٹکور کرتے ہوئے دکھی سی کہہ رہی تھی، میں نے تو کبھی سخت ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ جا زہرا، اسے گرم کر کے لے آ۔ اس نے کٹوری دروازے سے لگی زہرا کی طرف بڑھا دی تو وہ جھجکتے ہوئے اندر آئی۔ وہ جب سے آیا تھا اس سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، بس کبھی کبھی ایک خاموش مگر سنجیدہ نگاہ ڈال دیتا، لبوں سے کچھ نہیں بولتا۔ اب بھی جب وہ کٹوری لے رہی تھی تو بس ایک نظر اس پر ڈالی، پھر رخ پھیر لیا۔ کتنی خدمت کرتی ہے بیچاری، آدھی رہ گی تیری فکر میں۔ اس نے چوکھٹ پار کی ہی تھی کہ چاچی بولی۔ دروازے کے دوسری جانب اس کے قدم رک گئے۔ تیرے پیچھے رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی، اب تو کر لے قدر اس کی بدر، اب نہ دیکھنا اس میم کی طرف۔ ارے جس دن اس نے اپنا قدم رکھا تھا حویلی میں اس دن سے ہی برا وقت آیا ہے ہم پر۔ برا وقت تیری اس چہیتی کی وجہ سے آیا، نہ کہ میم صاحب کی وجہ سے۔ وہ جیسے پھٹ پڑا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اماں، پوچھ زورا سے،
یہ کیوں گئی تھی ٹھاکروں کی حویلی؟ نہ یہ جاتی ادھر، نہ وہ کمینہ تھانے دار اسے دیکھتا، نہ وہ چھمن کو رشتہ دے کر بیچتا اور ذلیل کر کے نکالنے پہ مجھ سے بدلے کی خاطر مجھے کھیس میں پھنساتا۔ یہ بے وقوف لڑکی پھر تھانے چلی گئی۔ وہ بولتا چلا گیا۔ چاچی حق ڈاک سنتی رہی، اور زہرا، اس کے تو جسم سے جیسے سارا لہو نچڑ گیا تھا۔ مایا نے کبھی مجھ سے شکایت نہیں کی کہ زہرا حویلی آئی تھی، اور یہ مایا ہی تھی جس نے صاحب لوگوں سے بات کر کے میری ضمانت کروائی ہے۔ مت کوسنے دیا کرو اسے اماں، وہ اتنی بری نہیں ہے جتنی تم دونوں اسے سمجھتی ہو۔ اس نے دونوں کہا تھا، شاید اسے علم تھا کہ زہرا تک آواز جا رہی ہے۔ چاچی بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، اور وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ زہرا کو بت بنا دیکھ کر رکا بھی نہیں، بس باہر چلا آیا۔